خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود پاک کی تلاوت فرما لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة. آپ کس جامع مسجد حیدرآباد ٹاؤن سرگودا پاکستان میں یہ الحدیث کورس جو ہر سال یہاں ان ایام میں ہوتا ہے اور حضرت مولانا مفتی محمد افضل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت ہر سال اس کا اہتمام فرماتے ہیں اور آپ ہر سال پہلے سے بڑھ کر ذوق اور شوق سے جذبے اور ولولے سے اس میں شریک ہوتے ہیں. اللہ رب العزت حضرت مفتی صاحب کا یہ اہتمام کرنا، آپ حضرات کا یہ جذبہ، یہ ولولہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ رب العزت اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. فرما رہے تھے کہ یہ 9واں سالانہ کورس ہے اور آپ محسوس فرما رہے ہوں گے کہ بہت ساری چیزیں دین کے حوالہ سے جو ہمیں معلوم نہیں تھی الحمدللہ وہ ہمیں معلوم ہوئی. یہ برکتیں ہیں دینی محافل میں شریک ہونے کی، دین کی مجالس میں جڑنے کی یہ برکتیں ہیں. آئندہ بھی کوشش فرماتے رہیں کہ جب بھی ایسی دینی محافل ہوں، دروس ہوں، جمعہ کا بیان ہو، فجر کا درس ہو یا دیگر ایسے دینی محافل پروگرام ہوں تو اس میں ضرور شرکت فرمائیں. اس سے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کی توفیق ملتی ہے. اور امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی برکت سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے اور خاتمہ بالایمان یہ زندگی کے تمام نیک اعمال کا خلاصہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو سبحان اللہ پھر کیا ہی کہنے، زندگی بھر کے سارے نیک عمل گویا کہ اللہ کے ہاں قبول ہو گئے. اللہ رب العزت ہمیں اسلام والی زندگی اور کامل ایمان والی موت نصیب فرمائے.
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور ان لوگوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنائی ہے، رحمان بھی صاحب اولاد ہوا، اللہ کی بھی اولاد ہوئی۔ لقد جئتم شیئا ادا، اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے تو یہ بڑی گناہ والی بات کہی، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ تو بہت گناہ اور بڑا جرم ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر پڑیں ہموار ہو کر۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ لوگوں نے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے بھی اولاد کا عقیدہ بنا لیا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اور رحمان کی شان کے ساتھ تو یہ مناسب ہی نہیں کہ اللہ بھی، رحمان بھی اپنے لیے اولاد بنائے، اولاد ٹھہرائے۔ اللہ رب العزت تو اولاد سے بالکل پاک ہے۔ چنانچہ یہ عقیدہ، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ، یہ بڑا گستاخانہ عقیدہ ہے۔ خود حدیث قدسی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا انسان یکذبنی، مجھے جھٹلاتا ہے، اور یسبنی، مجھے گالی دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان مجھے جھٹلاتا بھی ہے، میری تکذیب کرتا ہے، مجھے جھٹلاتا ہے، میری بات کو جھوٹا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور مجھے گالی دیتا ہے۔ سب یا سبو کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے گالی دینا۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جھٹلانے کی بات کی تشریح یہ فرمایا کہ بارش تو اللہ برساتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے بارش ہوئی، تو یہ اللہ کو جھٹلانے والی بات ہے۔ اور اللہ کو گالی دینا، فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا، کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہوا، اللہ کی بھی اولاد ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بیٹے کا عقیدہ رکھنا، بیٹی کا عقیدہ رکھنا، اولاد کا عقیدہ رکھنا، یہ اللہ رب العزت کی جناب میں بہت بڑی گستاخی اور بہت بڑی توہین ہے۔ یہ اللہ رب العزت کو گالی دینا ہے۔ حدیث قدسی میں اس کو سبہ سے تعبیر فرمایا کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں۔ تو اللہ کو جھٹلانا تو یہ ہے کہ قدرت کے جتنے بھی کرشمے ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بارش ہے، گرمی ہے، سردی ہے، یہ سب اللہ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے بجائے اگر آج کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے، مشرکین مکہ تو کہتے تھے مطرنا بنوء کذا و کذا، فلاں ستارے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی، تو بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ بارش کو ستارے کی طرف منسوب کرنا کہ ستارہ بارش برساتا ہے، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج کے دور میں ستارہ نہیں تو نیٹ آ گیا ہے، نیٹ پر اپنا عقیدہ اور نظریہ قائم کر لینا۔ اگر بعض دفعہ مسجد میں کوئی عالم دعا بھی مانگتا ہے کہ جی دعا کرو، کوئی بزرگ کہہ دیتے ہیں جی حضرت دعا فرماؤ بارش ہو جائے، کہتے جی کہاں سے بارش ہو جائے، نیٹ پہ تو ہے نہیں، نیٹ پہ تو بارش ہے نہیں۔ بھائی بارش نیٹ نے دینی ہے، انٹرنیٹ نے دینی ہے، بارش اللہ نے دینی۔ نیٹ پر بھی بارش تب آئے گی جب میرا اللہ برسانا چاہے گا۔ اللہ رب العزت حالات اور اللہ رب العزت ماحول بنائے گا، تو اس ماحول کو، ہواؤں کے رخ کو دیکھ کے، بادلوں کے رخ کو دیکھ کر پھر کہتے ہیں لوگ جی جو ہے نا بارش ہونے لگی ہے، اور ہمارا انٹرنیٹ بھی بتاتا ہے۔ وہ کسی زمانے میں آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، کہہ رہے تھے آج دھوپ نکلے گی، آج دھوپ کوئی نہیں نکلی۔ ہاں جی، کبھی کہتے ہیں دھوپ نکلے گی، نہیں نکلتی، کبھی کہتے ہیں دھوپ جو ہے نا کیا ہے
نہیں نکلے گی دھوپ نکل آتی ہے۔ وہ آج سے چند سال پہلے موسمیات والا ایک جگہ جو ہے نا کیا ایسے ہی خبریں سنا کے گیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک موسم جو ہے نا وہ خشک رہے گا۔ ابھی جب کہتے ہیں گھر جانے لگا تو راستے میں بارش شروع ہو گئی اچانک، اور کپڑے سارے بھیگ گئے، اور بھیگا بھگایا ہوا ڈڈو کی طرح گھر پہنچا۔ تو کہا جی یہ کیا ہو گیا ہے؟ کہنے لگا بس اور تو کچھ نہیں ہوا، ابھی خبریں سنا کے آیا تھا کہ موسم یہ بتا رہا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک موسم خشک رہے گا۔ تو اللہ نے فرمایا تیری نہیں چلے گی، تم تو پھر بھی تجربات کی بنیاد پر، لیکن وہ تجربہ بھی غلط ہو جاتا ہے۔ بارش برسانے والا انٹرنیٹ نہیں، بارش برسانے والا ستارہ نہیں، بلکہ بارش برسانے والا کون؟ اللہ ہے۔ ہمیشہ یہ عقیدہ اللہ کی ذات پر پکا۔ آگے پتہ نہیں کیا کچھ حالات، کیا کچھ چیزیں ایجاد ہونے والی ہیں، وہ تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، بعض دفعہ ان کی بات سچی بھی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ لیکن انٹرنیٹ پہ یا فلاں یہ بھی تب بارش آتی ہے جب اللہ رب العزت بادل ظاہر فرماتے ہیں، ہوائیں رخ اختیار کرتی ہیں، تو ہواؤں کے رخ اختیار کرنے کے بعد اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ لوگ یہ بات کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ سے دعا اور بارش مانگتے رہنا چاہیے۔ اب بھی ضرورت ہے یہ بیماریاں، خشکی، اس کی وجہ سے کہ اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ سب کہہ دیں آمین۔ اللہ رب العزت کرم کی، فضل کی، رحمت کی اور شفا کی بارش عطا فرمائے۔ بچے بیمار، بزرگ بیمار، اور عام آدمی جو ہے نا کیا ہے نوجوان وہ ہمارے بیمار، اللہ سب کو شفایابی نصیب فرما دے، اور اللہ رب العزت اس خشکی کا خاتمہ فرما کے اللہ ہمیں فضل والی، رحمت والی اور شفا والی بارش اور وہ تری نصیب فرمائے۔ تو بارش کو اللہ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کریں، آگے ہو سکتا ہے کوئی اور چیز آ جائے اس کی طرف لوگ نسبت کرنے لگ جائیں، تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ یہ انسان کا اللہ کو جھٹلانا ہے، اور اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یہ یسبنی، فرمایا حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے انسان گالی دیتا ہے۔ تو اولاد کا عقیدہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اب یہ کتنا خطرناک عقیدہ ہے۔ یہ سورہ مریم ہے، اور چونکہ عیسائی لوگ بھی اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، تو اللہ نے حضرت مائی مریم کا واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت مائی مریم کا، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے واقعات بیان فرما کے آخر میں اللہ رب العزت نے اس آخری رکوع میں، سورہ مریم کا آخری رکوع ہے، اللہ نے اپنی ذات سے اولاد کی نفی فرمائی کہ اللہ رب العزت اولاد سے پاک ہے۔ اللہ کے لیے کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کی بیوی، لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ اللہ کے لیے کوئی بیوی، نہ اللہ کے لیے کوئی اولاد۔ اللہ بیوی سے بھی پاک، اللہ بچوں سے بھی پاک۔ یہ کیا ہے؟ بیوی، بچے، یہ چچا ہے، یہ ماموں ہے، یہ خالہ ہے، یہ پھوپھی ہے، یہ والد ہے، والدہ ہے، یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، یہ فلاں، ان تمام رشتوں ناتوں کی ان جنبیلیوں سے اللہ رب العزت کی ذات سبحان، اللہ پاک ہے، سبحان پاک ہے، سبحانک اللہم پاک ہے تو اے اللہ، سبحان ربی العظیم پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، سبحان ربی الاعلی پاک ہے میرا پروردگار اونچی شان والا۔ تو ہمارے لیے اولاد ایک کمال ہے، کہ انسان کے لیے اولاد ایک کمال کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے۔ اولاد نہ ہو تو یہ نقص سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کے لیے اولاد نقص ہے، اللہ کو گالی دینا ہے، اللہ کی بے ادبی ہے، اللہ کی توہین ہے، اور اللہ کے لیے اولاد سے پاکی کا قائل ہونا کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، یہ اللہ کے لیے یہ کمال ہے، اور اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کا تقدس۔ اللہ اکبر۔ اب اس وقت بھی موجودہ دور میں 3 طبقات ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں۔ نمبر 1 عیسائی، نمبر 2 مرزائی قادیانی، اور نمبر 3 یہودی۔ یہ 3 لوگ، یہ 3 قسم کے لوگ
یہ اس وقت بھی امت کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ صاحب اولاد ہے، اور وہ قرآن کریم کی ان آیات کے بالکل خلاف اور قرآن کریم کی ان آیات کا انکار کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو حدیث قدسی کے مطابق گالی دے رہے ہیں، اور اللہ کے لیے انتہائی گستاخانہ عقیدہ رکھتے ہیں جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ سورہ اخلاص میں بھی ہم ہر نماز میں بلکہ سمجھو ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ اللہ کو کسی کی نیکی برائی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو ہماری نیکی سے فائدہ کوئی نہیں، ہمارے گناہ سے اللہ کا نقصان کوئی نہیں، ہماری نیکی کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، ہمارے گناہ کا نقصان خود ہمیں ملنے والا ہے۔ اس لیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ لم یلد، اللہ خود کسی سے نہیں نکلا، اللہ سے کوئی نہیں نکلا۔ ولم یولد، اللہ خود بھی کسی سے نہیں نکلا، نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، کف کہتے ہیں برابری، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ یہ مختصر صورت میں 3 آیتیں ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ ان 3 آیات میں سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے خود اپنی ذات کا تعارف کرایا۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم اگر آپ سے پوچھے کہ تم اللہ کو مانتے ہو دہریے، کوئی غیر مسلم پوچھے کہ اللہ کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ، مختصر سا اپنے اللہ کا تعارف کرا دو، تو میں کہتا ہوں لمبی چوڑی تقریر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی قل هو اللہ احد اور سورہ اخلاص جو ہے یہ آدمی پڑھ کے سنا دے، ترجمہ کر دے، سبحان اللہ، یہی اللہ کا تعارف۔ کوئی کیا تقریر کرے گا، کیا سمجھائے گا جو اللہ نے خود سمجھایا، اپنی ذات کا تعارف اللہ نے خود کرایا کہ قل، کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، احد احد احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے۔ لم یلد، وہ اللہ، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ ولم یولد، اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ کتنا کمال، سبحان اللہ۔ قرآن کیسی جامع کتاب ہے۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں میں، مختصر آیات میں کتنے بڑے بڑے کفریات کو اللہ نے ختم فرما دیا کہ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ ایک اکیلا ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اور اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں۔ جتنے بھی ہیں سارے اللہ سے نچلے درجے میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ لیکن 3 جماعتیں، ایک جماعت اور بھی، مشرکین مکہ بھی اللہ کے لیے اولاد کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون۔ سورہ صافات میں اللہ رب العزت آخری رکوع میں فرما رہے ہیں یہ مکہ والوں کو کیا ہو گیا، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں، بعض قبیلے ایسے ہیں جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ فرشتے وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تلک اذن قسمۃ ضیزہ، یہ بڑی بے ڈھنگی تقسیم ہے۔ اللہ اپنے لیے اولاد چاہتے ہو تو اولاد بھی کہتے ہو لڑکے، لڑکی نہ ہو، ہمارے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ درگور کرتے، اور اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہوئے، اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا تو وہ بھی اولاد میں سے بھی گھٹیا جو اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے لیے اولاد، اور وہ بھی بیٹیاں اللہ رب العزت کے لیے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ فرشتے میری بیٹیاں ہیں، تم وہاں موجود تھے، ہم نے جب فرشتوں کو بنایا کہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں اور پھر وہ بیٹیاں ہیں، وہ تو مذکر مؤنث سے اس کیا ہے جنس کے معاملے سے وہ بالکل پاک اور بری ہیں، وہ تو اللہ کی الگ ایک مستقل مخلوق ہیں، ان کو تو بیٹیاں بیٹے ان کو نہیں قرار دیا جا سکتا، پھر ان کو اللہ کی بیٹیاں کہنا۔ لیکن اس دور میں تو میرا خیال ہے کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو اللہ کے لیے فرشتوں کو اللہ کے لیے اولاد قرار دے۔ لیکن 3 طبقات اس وقت بھی امت کے اندر، یہ لوگ 3 قسم کے لوگ موجود ہیں۔ نمبر 1 عیسائی لوگ،
نمبر 2 مرزائی، اور نمبر 3 یہودی، کہ یہ تینوں اللہ رب العزت کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ عیسائیوں کا عقیدہ، عیسائی کئی وجہ سے مسلمان نہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں نے کفارہ کا عقیدہ اپنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جتنے مرضی شرابیں پئیں، گناہ کریں، ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی پر لٹک کر، صلیب پر لٹک کر جو صلیب لیے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا ہے۔ ہاں جی، گناہ ہم کرتے ہیں، سزا ہمارے نبی کو مل گئی، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ کفارہ کا عقیدہ، حالانکہ تورات، انجیل اور خود قرآن کریم کا یہ قانون ہے، ضابطہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے۔ گناہ تم کرو اور سزا عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے، یہ نہیں ہے۔ جو گناہ کرتا ہے اللہ کا قانون ہی ہے، سزا اسی کو ملنی ہے، اس کے گناہ کی سزا دوسرے کو نہیں ملنی۔ نمبر 2، عیسائیوں نے فارقلیت کا لفظ، انجیل کے اندر یہ لفظ موجود فارقلیت کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی آخر الزماں آئیں گے اور ان کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام کا لشکر ہوگا، اور وہ مکہ فتح کریں گے، اور جب وہ آئیں گے تو عرفات اور مینا کی یہ وادیاں، یہ پہاڑ اور یہ صحرا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تلبیہ سے، حج کے اس تلبیہ سے یہ پہاڑ اور یہ صحرا گونج اٹھیں گے۔ عمرے کے اندر یہ صدا لگائیں گے، حج کے اندر یہ صدا لگائیں گے، اور وہ بڑے عرصے تک امت کے اندر رہے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت حضور علیہ السلام سے متعلق تھی، لیکن آج عیسائیوں نے اس بشارت کا انکار کیا، فارقلیت کے لفظ کا انکار کیا، اور حضور علیہ السلام کا انکار کر کے پھر بھی یہ کافر اور غیر مسلم ٹھہرے۔ اور نمبر 3، انہوں نے اللہ کی توحید کا انکار کیا اور تثلیث کا عقیدہ اپنایا، کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ 3 ہے۔ توحید کا معنی ایک، تثلیث کا معنی تو تثلیث ثلاثہ، اس کا معنی ہے 3۔ عیسائی 3 خداؤں کے قائل ہیں، کہ اللہ بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام، یہ پہلے 3 تھے، پھر تینوں مل کر ایک ہو گئے۔ ایک بڑے عجیب لطیفے کی بات بھی محدثین نے لکھی ہے، تفاسیر میں بھی موجود ہے، کہ ایک عیسائی پادری کے پاس کوئی 3 آدمی نئے نئے کسی مذہب سے آ کر عیسائی ہو گئے، تو ایک اس کا عقیدت مند ملنے والا آیا، وہ کوئی تحفہ شوفہ بھی لے کر آیا ہوگا، گفٹ شفٹ لے کے آیا پادری کے لیے۔ پادری سے کہا جی پادری صاحب یہ بتاؤ، کوئی کچھ لوگ نئے عیسائی ہوئے ہیں تازہ تازہ قریب زمانے میں؟ کہنے لگے ہاں بالکل، 3 بڑے کڑیل جوان گبرو جوان جو ہے نا، وہ کیا ہے، عیسائی ہوئے ہیں، کسی مذہب سے، دوسرے مذہب سے وہ عیسائی ہوئے۔ اچھا، تو ان کو اپنا مذہب آپ نے سکھا دیا؟ جی بالکل سکھا دیا۔ عیسائیوں کا سارا مذہب ایک طرف، لیکن یہ جو عقیدہ تثلیث ہے، کیونکہ عیسائی سیدھے سیدھے 3 خداؤں کی بات بھی نہیں کرتے، وہ توحید کو اور تثلیث دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں، کہ ہم اللہ کو ایک بھی مانتے ہیں، توحید بھی مانتے ہیں، اور ہم تثلیث بھی مانتے ہیں، کہ اللہ ایک بھی مانتے ہیں اور 3 بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ جب ایک مانے تو 3 والی بات نہیں رہتی، 3 مانے تو پھر توحید کا رگڑا نکل جاتا ہے، اور ایک مانے سیدھا سیدھا اللہ کو ایک مانے، پھر تثلیث کا رگڑا نکل جاتا ہے۔ بھائی 3 ہے اور ایک ہے، ایک اور 3 یہ ایک کیسے ہو جائے؟ تو اب عیسائی پادری نے بڑے فخر سے کہا جی بالکل، میں نے ان کو عقیدہ تثلیث بھی سمجھا دیا ہے۔ وہ عیسائی بھی اس لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ وہ کھچڑی ہے عیسائی مذہب میں، کہ یہ آج تک عیسائی پادریوں کو سمجھ نہیں آئی، تو عام آدمی بیچارے خاک سمجھیں گے اس کو؟ عام آدمی کو تو سمجھ ہی نہیں آتی عیسائی کو۔ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ نا تعقید ولا نفہمو، ہم یہ 3 ایک اور ایک 3 خدا 3 بھی ہیں اور ایک بھی ہے، توحید بھی اور تثلیث بھی ہے، کہتے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے تو ہیں لیکن آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا، سمجھ نہیں آیا۔ کیونکہ توحید کو اگر آدمی توحید کی بات کرے تو تثلیث باقی نہیں رہتی، تثلیث کے معنی توحید نہیں باقی رہتی۔
یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہمیں خالص توحید دی ہے کہ ہم توحید میں کسی طرح سے کوئی ملاوٹ اور کوئی مکسنگ نہ کریں۔ ایک سیدھی بات ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ ایک ہے، عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے، وہ ایک ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ۔ تو خیر اس نے جب کیا ہے تحفے شوفے دیکھے تو کہنے لگا جی پھر ان کو کیا آپ نے عقیدہ تثلیث سمجھایا ہے؟ تو کہنے لگا جی میں نے عقیدہ تثلیث سمجھایا۔ ایک نوجوان کو بلایا اور کہنے لگا جی بتاؤ جی عیسائی مذہب سمجھ آیا ہے؟ جی سمجھ آیا ہے۔ اچھا عیسائی مذہب کا عقیدہ تثلیث بھی تجھے سمجھ آیا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل سمجھ آیا ہے۔ بڑا چوڑا ہو کے کہنے لگا مجھے عقیدہ تثلیث سمجھ آیا ہے۔ اس معتقد نے وہ جو پادری کے پاس آیا تھا عیسائی، کہنے لگا اچھا بتاؤ کیا سمجھ آیا ہے؟ کہنے لگا جی سمجھ یہ آیا ہے کہ پہلے خدا تین تھے لیکن پھر تینوں ایک جگہ ہو گئے اور وہ مل گئے اور ایسا اتحاد ہو گیا کہ اب خدا ایک۔ اس نے کہا بیڑا ترے، تو سیدھا سیدھا مسلمانوں والا عقیدہ اپنا لیا کہ اللہ ایک۔ ہم سیدھا سیدھا ایک بھی تو نہیں کہتے نا اللہ، وہ تو دونوں چیزیں گاڑی ایک ساتھ چلانے کی، وہ کہ توحید بھی باقی رہے اور تثلیث بھی باقی رہے۔ پادری کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا یہ میرا ہدیہ اور میرا نذرانہ بھی خراب کرے گا۔ کہتے پادری نے کہا چھوڑو جی ہذا مجہول، یہ مجہول ہے، جاہل ہے، بے وقوف، چھوڑو اس کو نہیں سمجھ آئی، یہ کنزین ہے، دوسرے کو بلاؤ۔ دوسرے کو بلایا، اس سے کہا ہاں جی آپ بتائیں آپ کو عقیدہ تثلیث کیا سمجھ آیا؟ عقیدہ توحید اور عقیدہ تثلیث ہمارے یہاں عیسائیوں کے مذہب میں کیا ہے جو اس سے ذرا اچھا اور ذہین سمجھا جا رہا تھا، اور پادری اس کو ذہین سمجھ رہا تھا۔ کہنے لگا جی بس عقیدہ تثلیث یہ ہے کہ پہلے جو ہے نا خدا تین تھے، پھر تینوں مل کر ایک ہو گئے، اور پھر ان میں سے جو ہے نا کیا ایک خدا کو پھانسی دے دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی۔ اب خدا جو ہے نا صرف دو رہ گئے ہیں، ایک اللہ اور ایک جو ہے نا جبریل علیہ السلام۔ اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو نے تو یا توحید دا بھی رگڑا کڈا تے جناب والا کیا تثلیث دا بھی رگڑا کڈ دیتا۔ نہ توحید باقی رہی نہ تثلیث باقی رہی۔ جب خدا دو رہ گئے تو یہ تو نہ توحید ہے اور نہ تثلیث ہے، یہ تو دو خداؤں والا عقیدہ تو ہمارے عیسائیوں میں ہے ہی نہیں سرے سے، یہ تو کہاں سے لے آیا؟ خیر پادری کو پھر جناب پیٹ میں بڑی تکلیف ہوئی اور پادری کہنے لگا جی ہاں مجہول، اس کو بھی چھوڑو، یہ بے وقوف ہے، کنزین ہے، چھوڑو اس کو۔ یہ تیسرا یہ بڑا ذہین ہے، میں نے اس کو بڑی تیاری کروائی ہے۔ جس پر پادری کو سب سے زیادہ فخر تھا اور ناز تھا کہ یہ بڑا ذہین ہے، اس پادری کو بلایا، اس لڑکے کو بلایا نوجوان کو، اور کہنے لگا ہاں جی عیسائی مذہب قبول کر لیا؟ بالکل جی قبول کیا ہے۔ اچھا تو یہ بتائیں کہ عیسائی مذہب میں عقیدہ تثلیث بھی ہے، توحید اور تثلیث ہم ایک ساتھ چلاتے ہیں، تو یہ عقیدہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہے؟ کوئی بات پلے پڑی ہے؟ کہنے لگا جی بالکل سمجھ آیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آیا۔ کہنے لگا اچھا پھر بتاؤ تو عقیدہ توحید اور یہ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس نے کہا جی اصل میں پہلے خدا تین تھے الگ الگ، اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام ہے، بعض غالباً تیسری جگہ حضرت مریم کو بھی لے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک تین اور تین ایک، پہلے تین الگ الگ خدا تھے پھر تینوں مل کر ایک خدا بن گیا، یہ ہو گیا۔ تو بس اس طرح تین ایک اور ایک، الواحد فی الثلاثہ و ثلاثہ فی الواحد، یہ رٹ لگاتے ہیں۔ تو اچھا تجھے عقیدہ توحید اور عقیدہ تثلیث کیسے کہ توحید بھی باقی رہے اور تثلیث بھی، کیا سمجھ آیا؟ کہنے لگے جی مجھے تو یہ بات سمجھ آئی ہے عیسائی مذہب کی تثلیث اور توحید سے کہ جی پہلے خدا تین تھے پھر تینوں مل کر ایک ہو گئے، اور جب یہودیوں نے ہمارے ایک خدا کو پکڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور اس کو پھانسی دے دی، تو چونکہ تین خدا مل کے ایک ہو گئے تھے تو تینوں خدا موت کے گھاٹ اتر گئے، اب خدا ہے ہی کوئی۔ اس نے کہا تیرا بیڑا غرق ہو، تو جناب والا کیا ہے، بالکل ہی رگڑا نکال دیا، تو داہریہ بن گیا، تو چنگا جناب والا عیسائی مذہب کی تشریح کر رہا ہے۔ یہ تو داہریوں کا مذہب ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں، کہ اللہ کے بغیر دنیا کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم تو جتنے بھی آسمانی مذاہب والے ہیں، یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا مسلمان ہیں یا یہ جو آسمانی مذہب والے ہیں، آسمانی کتابوں پر نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو داہریہ تو نہیں، ہم تو دنیا کو
اللہ کے بغیر چلنے کے قائل نہیں، تو داڑھیوں والا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بات یہ ہے کہ اصل میں یہ ان نوجوانوں کی غلطی نہیں تھی، جرم ان کا نہیں تھا۔ اصل میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے ہی ایسی کھچڑی ہے اور ایسی جناب والا کیا ڈوری ہے جو آج تک ان سے سلجھ نہیں سکی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ خود عیسائی پادری کہہ رہے ہیں کہ نہ تعقیدوا ولا نفہموا، ہم یہ توحید اور تثلیث کا عقیدہ رکھتے ضرور ہیں لیکن آج تک ان کے پادریوں کو نہیں سمجھ آیا، تو عام عوام بیچاری کو کیا سمجھ آئے۔ اسی لیے تو الحمدللہ تھوڑا سا اسلام کی دعوت کے حوالہ سے کوئی تبلیغی جماعت، کوئی دین کا مبلغ ذرا سا کیا ہے عیسائیت کو اگر بات کرتا ہے تو الحمدللہ وہ دڑا دڑ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی کیا مسلمان ہو رہا ہے، ہر آئے دن مسلمان ہو رہا ہے۔ تو عیسائیوں کے جہاں عقیدہ کفارہ غلط ہے اور فال قلید کے لفظ میں تحریف انتہائی گناہانہ جرم ہے، اور جہاں ان کا عقیدہ توحید کا انکار کر کے عقیدہ تثلیث کو اپنانا جرم ہے، وہاں ایک بڑا خطرناک عقیدہ، چوتھا عقیدہ کہ یہ اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں کہ اللہ بھی صاحب اولاد ہوا، حالانکہ یہ کفری عقیدہ۔ اور حدیث قدسی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو یا عزیر علیہ السلام یا کسی کو بھی اللہ کا بیٹا جب قرار دیا جائے تو مجھے بتائیے حدیث قدسی میں سے کیا فرمایا کہ یسبنی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا، مجھے بتائیے یہ صرف معمولی کوئی گناہ ہے یا یہ جو ہے نا بہت بڑا گناہ، اور صرف گناہ نہیں بلکہ کفر ہے؟ آپ بتائیے، یہ اللہ کی توہین ہے کہ نہیں، اللہ کی گستاخی ہے کہ نہیں؟ خود قرآن کریم بتاتا ہے 10واں پارہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ ہستی ہیں، کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ اور وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اور نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں۔ نصارہ کسے کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو۔ نصارہ عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی زبانی جمع خرچ ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ان سے پہلے بھی لوگ ایسے گستاخانہ عقیدے اپنا کے چلے گئے ہیں، ایسے گستاخانہ جملے کہتے چلے گئے ہیں، اللہ کی جناب میں ایسی توہین کرتے اور گستاخی کر کے گئے۔ قاتلہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہو، ان لوگوں پر اللہ کی مار ہو۔ اللہ رب العزت تو اولاد سے پاک ہے، بولیے اللہ اولاد سے۔ تو عیسائیوں کا یہ اولاد والا عقیدہ بھی غلط۔ نمبر 2، قادیانی بھی اللہ کے لیے اولاد کے قائل۔ چنانچہ مرزا قادیانی اپنی کتاب جو قرآن کے مقابلے میں ان کی کتاب ہے اس کو تذکرہ کہتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کے مقابلے میں قادیانیوں نے جو کتاب ترتیب دی ہے اس کا نام تذکرہ ہے۔ کسی زمانے میں اس کے صفحات بھی 420 تھے۔ میں نے کہا بڑا اچھا رہا، ہاں جی، مرزائیوں کے قرآن کے کتنے صفحات؟ اب تو ذرا ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کام گڑبڑ ہے، اب انہوں نے بدل لیے۔ میں نے کہا جی میں تھوڑا نبی 420 میں جناب والا تھوڑی کتاب بھی 420 تے تسی ساری مرزائیت دی امت جڑی ہے، سارے مرزائی سب 420 اپنے اوپر لکھوا لو کہ سارے مرزائی، مرزا قادیانی سے لے کر عام قادیانی اور مرزائی تک سب کیا ہے؟ 420 ہے۔ نبی بھی 420، انگریزی نبی مرزا غلام قادیانی لانتی، اور تذکرہ اس کے صفحات بھی 420۔ تو ہر مرزائی بھی یہاں ایک سٹیکر لگا لیا کرے کہ ہر مرزائی جو ہے نا وہ 420 پکا حرام دا، پکا شیطان اور لانتی ہے۔ بولیے مرزائیوں کا بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد۔ چنانچہ مرزا قادیانی تذکرے میں اپنا الہام لکھتا ہے، کہتا ہے میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ بیٹا کیا تھا؟ کأن اللہ نزل من السماء، گویا کہ اللہ خود آسمان سے اتر آیا ہے۔ جب تیرا بیٹا اللہ آسمان سے اتر آیا ہے پھر تو اللہ کا پیو ہوا، اور جو اللہ کے لیے باپ اور اللہ کے لیے پیو ہونے کا قائل ہو ایسا آدمی بولیے مسلمان۔ ہم جو قادیانی کو مسلمان نہیں مانتے، کافر کہتے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی اپنے بیٹے کو اللہ قرار دے رہا ہے، تو یہ ظالم خود تو اللہ کا باپ بنا، اور جو اللہ کا باپ ہونے کا دعویٰ کرے بولیے ایسا شخص مسلمان۔ پھر مرزا قادیانی تذکرے میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہا انت منی بمنزلت اولادی، اے مرزا غلام قادیانی تو میرے لیے بمنزل اولاد کے ہے، تو میرا بیٹا ہے، میرے لیے بمنزل اولاد کے ہے۔
میری اولاد اور میرے بیٹے کے درجے میں ہے. بولیے جو اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہو ایسا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ قادیانیوں کے کافر ہونے کی وجہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے. قادیانیوں کے کافر ہونے کی دوسری وجہ کہ قادیانی عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ جاوید نہیں مانتے. قادیانیوں کے کافر ہونے کی تیسری وجہ کہ مرزا قادیانی اللہ کے باپ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. قادیانیوں کے کافر ہونے کی چوتھی وجہ کہ مرزا قادیانی اللہ کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. اور نمبر 5، یہ 5-6 وجہ تو یاد رکھیں. قادیانیوں کے کافر ہونے کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ اسلامی قربانی اور صفحہ نمبر 12 پہ مرزا قادیانی وہ کفر کرتا ہے جو آج تک دنیا میں نہ یہودیوں نے کیا ہے، نہ عیسائیوں نے کیا ہے، نہ فرعون نے کیا، نہ قارون، نہ حامان، نہ ابو جہل، ان میں سے کسی کافر نے نہیں کیا جو مرزا قادیانی نے کفر کیا ہے. حتیٰ کہ شیطان نے بھی وہ کفر نہیں کیا جو مرزا قادیانی نے کیا ہے. تو مرزا قادیانی فرعون سے بھی، شیطان سے بھی، ابو جہل سے بھی اور نمرود سے بھی اور ان بڑے بڑے اللہ کے ان گستاخوں اور غداروں، ان سے بڑا غدار مرزا غلام قادیانی اور قادیانی جماعت ہے. مرزا قادیانی کے بارے میں اس کا ایک مرید قاضی محمد یار لکھتا ہے کہ ایک دفعہ مرزا صاحب نے اپنی حالت یہ ظاہر فرمائی کہ گویا کہ مرزا صاحب، مرزا غلام قادیانی، کوئی مرزا فیملی سے ہو تو معذرت کے ساتھ، مرزا غلام قادیانی خود گویا کہ عورت ہے اور اللہ نے قوت رجولیت کا اظہار فرمایا، اللہ نے نفسانی خواہش کا اظہار فرمایا. مجھے بتائیے جو اللہ کے لیے بیوی ہونے کا عقیدہ رکھتا ہو، اللہ کے لیے نفسانی خواہشات کا عقیدہ رکھتا ہو، بولیے اتنی بڑی گستاخی یہ کفر ہے کہ نہیں؟ بولیے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے کہ پھر بھی مسلمان رہے گا؟ یہ وہ کفر ہے. فرعون نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا، لیکن کسی نے اللہ پر اتنا بڑا گستاخانہ الزام نہیں لگایا جو قادیان کے دجال مرزا غلام قادیانی، جہنم مکانی، کام سارے شیطانی، اس مرزا غلام قادیانی لعنتی دجال نے اللہ کی ذات پر جو گستاخانہ یہ الزام لگایا ہے. ہمارے حضرت طوفانی صاحب تو یہاں کچھ اور ہی کہا کرتے تھے، چلو میں اس کو گول مول کرتا ہوں، نہیں کہتے. ہاں جی، طوفانی صاحب کسی مرزائی سے جب واسطہ پڑتا تھا نا، پھر طوفانی صاحب اپنے انداز میں، پھر طوفان تھے طوفانی صاحب، پھر اپنے انداز میں اسے کہتے تھے یار تو اس کو نبی مانتا ہے جو کہتا ہے میرے ساتھ انج ہو گیا، تو کیا کس کو نبی مان رہا ہے؟ خیر تو ہے. بس جناب والا مرزائی یہاں سے فضل ہو جاتے، کہتے ہیں طوفانی نام مناظرہ کوئی نہیں کرنا، ایک گالا کڑا، بس گالا کتنے کرتا ہے. بڑی کتابوں کا حوالہ دے رہے اسلامی قربانی، اور یہ وہ حوالہ ہے کہ الحمدللہ ایک مرتبہ مناظرے میں 12 مرزائی الحمدللہ یکمشت اس حوالے کی وجہ سے مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے مسلمان ہوئے. یہ کوئی صرف ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ آپ کہیں جناب والا ویسے ہی بات کر دی اور ہوائی بات ہے. مرزائیوں کے سامنے احمد نگر میں، ایک تو یہ چناب نگر ہے، چناب نگر سے ذرا پیچھے جو احمد نگر ہے، یہاں پر ان سے مناظرہ ہوا اور 12 مرزائی الحمدللہ یکمشت کہنے لگے جی ایسا حوالہ ہمارے مرزا صاحب کا نہیں ہو سکتا، تم مولوی ویسے کہتے ہو، مولوی ویسے کہتے ہو، مولوی ویسے کہتے ہو. ہم نے صحیح پکا پیڑا کر دیا. وہ سمجھے شاید ان کے پاس حوالہ نہیں ہے، کتاب نہیں ہے. جب وہ پکے ہو گئے، بھائی بتاؤ کہ اگر کیا حوالہ آ گیا، پھر اگر مرزا قادیانی نے اللہ کی گستاخی اور یہ توہین کی ہو تو پھر کہنے لگے جی پھر ہم مان لیں گے، ہم جو ہے نا کیا مرزا چھوڑ دو گے، مرزائیت چھوڑ دیں گے، مرزا قادیانی پر لعنت بھیجو گے، بھیج دیں گے، اسلام قبول کرو گے، کریں گے. جب خوب پکے پیڑے ہو گئے، درمیان میں 1-2 دن گزر گئے اور بات چیت چلتی رہی، جب خوب پکے ہو گئے تو الحمدللہ اسلامی قربانی کے اس حوالہ سے 2 دن بعد جب یہ کتاب پیش کی اور حوالہ دیا تو الحمدللہ 12 مرزائی مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے مسلمان ہوئے. کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے مولوی ویسے ہی کہتے ہیں، یہ تو ہماری لائبریری میں بھی کتاب موجود ہے، یہ تو چناب نگر میں بھی موجود ہے، یہ کتاب تو ٹھیک ہے، یہ حوالہ تو ٹھیک ہے. یہ وہ حوالہ جات ہیں مرزا قادیانی اور مرزائیت کے متعلق کہ مرزائی بغیر کسی ٹال مٹول کے الحمدللہ ایک ایک حوالے کی وجہ سے ان کی کتابوں سے آن دی ریکارڈ ان کی لائبریری میں یہ حوالہ جات موجود ہیں، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ 20 مرزائی مرزا غلام قادیانی پر لعنت بھیج کے خاندان کے خاندان اور فیملی کی فیملیاں، مرد کیا، عورت کیا، بچے کیا، الحمدللہ ان حوالہ جات کی وجہ سے مرزا قادیانی پر لعنت بھیج کے مسلمان ہو گئے. تو یاد رکھیے گا، ایک تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں،
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ بولیے اللہ کے بیٹے، بولیے اللہ کے بیٹے۔ کیوں؟ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اور نمبر 2، قادیانی اور مرزائی بھی اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں، اور جو اللہ کے لیے اولاد کا قائل ہو یہ اللہ کو گالی دیتا ہے، اور یہ اللہ کی بدترین گستاخی ہے۔ ایسا شخص بولیے مسلمان۔ تو قادیانیوں کے کافر ہونے کی یہ 4-5 دلائل 4-5 وجہ میں نے الگ الگ بتا دی آپ کو یہ یاد ہونی چاہیے کہ قادیانی اس وجہ سے بھی کافر ہیں کہ وہ حضور پاک کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے، اس وجہ سے بھی کافر ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ جاوید نہیں مانتے، اور قرآن کریم کی 20 آیات میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں پر زندہ جاوید ہونا اور قیامت سے قبل تشریف لانا یہ ثابت ہے۔ تو جو اس عقیدے کو نہیں مانتا بولی ایسا شخص مسلمان۔ اور نمبر 3، تیسرا مذہب یہودیوں کا ہے۔ یہودی بھی بدبخت اللہ کی بھی اولاد کے قائل ہیں۔ ابھی میں نے قرآن کریم کی 10ویں پارے کی وہ آیت پڑھی، سورہ توبہ، اور سورۃ توبہ کی اس آیت میں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو مجھے بتائیے بھائی، عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مقدس ہستی ہیں، یہ نہیں کوئی مطلب ہے ہم ان کی گستاخی نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے نبی ہیں۔ کسی ایک نبی کی گستاخی اور توہین کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن بولیے ہم جب سونے مصطفیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا، ہم عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا۔ جو ہمارا قرآن اللہ کا تعارف کراتا ہے کہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، نہ اللہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اب جو آدمی اولاد کا قائل ہوگا وہ قرآن کریم کی اس آیت کا انکار کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اس آیت کا انکاری ہے۔ لہذا آج پتہ نہیں کیوں بعض دفعہ سننے میں آتا ہے کالج میں کوئی مسلمان لڑکا یا کوئی مسلمان لڑکی عیسائیوں کے ساتھ پھنس جاتا ہے اور جناب والا پھر جا کر اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھائی جیسے ہمیں اپنے عقائد معلوم ہونے چاہیے، اسی طرح ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے متعلق بھی معلومات ہونی چاہیے کہ ان کی اللہ اور اللہ کے نبی سے متعلق کتنا گستاخانہ عقیدہ اور نظریہ ہے۔ ایسا گستاخانہ عقیدہ ہوتے ہوئے کوئی مسلمان لڑکا، کوئی مسلمان لڑکی بولیے ان کے ساتھ نکاح کر سکتا؟ ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز؟ اور آج کے اس ماحول میں آپ دیکھ رہے ہیں وہی یہودی جن کے بارے میں اللہ کا قرآن یہ اولاد کے عقیدے کی وجہ سے کہ یہ اتنا گستاخانہ عقیدہ ہے کہ قریب ہے کہ آسمان جو ہے نا وہ پھٹ پڑے اور زمین شک ہو کے رہ جائے اور پہاڑ جو ہے نا گر کر وہ ہموار ہو جائیں۔ اور جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے؟ اللہ کیوں اتنے جلال میں ہیں؟ اللہ کیوں غصے میں ہیں؟ ان دعوا للرحمن ولدا، ان ظالموں نے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھا ہے۔ تو اللہ کے لیے اولاد، پھر نفسانی خواہشات، پھر اللہ کے لیے بیوی، پھر اللہ کے لیے ایک ناپاکی اور پلیتی والی اور گندگی والی حالت، یہ ساری گستاخیاں پھر ماننی پڑتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسی تمام چیزوں سے، اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، سبحان ہے، سبحان ہے، سبحان ہے، اللہ ان تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو آج کے اس دور میں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیت المقدس کے حوالہ سے آج یہودیوں کے کیا عزائم چل رہے ہیں، بیت المقدس سے ٹھیک ہے مسلمان بھی عقیدت رکھتے ہیں، عیسائی بھی عقیدت رکھتے ہیں، اور یہودی بھی عقیدت رکھتے ہیں۔ عیسائی اس لیے عقیدت رکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کے بعد حضرت مریم کی والدہ حضرت حنہ جو حضرت عمران کی زوجہ تھی، اہلیہ تھی، وہ حضرت مریم کو لے کر بیت المقدس میں آ گئی اور کہا کہ یہ بیٹی میں نے منت مانی تھی، انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى وليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم۔ تیسرے پارے میں اللہ رب العزت حضرت عمران، یہ حضرت مریم کے جو ہے نا کیا ہے والد ہیں، ان کے واقعہ سارا بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ حضرت مریم کی جب ولادت ہو گئی تو والدہ نے منت مانی تھی، اللہ مجھے جو اولاد دے گا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ دین کے لیے اپنی اولادوں کو وقف کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے بزرگوں سے سلسلہ چلا آ رہا۔
اللہ اکبر. آج دنیا کے لیے تو بڑے وقت کر رہے ہیں. کاش کوئی اپنی اولاد کو دین کے لیے بھی وقت کرے, دین کے نام لگائے کہ میرا یہ بچہ حافظ بنے, عالم بنے, ساری زندگی دین کی خدمت کرے. حضرت مریم علیہ السلام کو یہاں بیت المقدس میں چھوڑا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو بھی ہیں, اللہ کے نبی بھی ہیں, بیت المقدس کے امام بھی ہیں. اور پھر جب حضرت مائی مریم شباب اور جوانی کی عمر کو پہنچی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں پیدا ہوئے. تو آج عیسائی دنیا اس لیے بھی بیت المقدس سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے اور یہ حضرت مائی مریم کی جائے سکونت ہے. حضرت مریم یہاں رہتی رہی, رہائش پذیر رہی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں بیت اللحم میں پیدا ہوئے, اس لیے عیسائی بھی بیت المقدس سے عقیدت رکھتے ہیں. اور یہودی اس لیے کہ یہودی کہتے ہیں یہاں تو کسی زمانے میں ہماری حکومت رہی اور سلیمان علیہ السلام اور داود علیہ السلام اور تخت داودی اور تخت سلیمانی یہاں قائم رہا. اور وہ تابوت سکینہ, وہ ایک تابوت اور ایک صندوق جس میں انبیاء علیہ السلام کے تبرکات اور کچھ انبیاء علیہ السلام کے عصا, کچھ نبیوں کے منہ مبارک اور بال مبارک اور کچھ من و سلوہ جو آسمان سے خوراک آیا کرتی تھی یہودیوں کے لیے, کہتے ہیں وہ بھی کچھ کا بھی کچھ بقایا جات اس صندوق کے اندر موجود ہے. وہ تابوت سکینہ کہتے ہیں کہ وہ بخت نصر یہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا, پھر واپس لے آئے. اب پتہ نہیں وہاں تابوت سکینہ ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن یہودی کہتے ہیں کہ وہ تابوت سکینہ آج بھی ہے, لہذا اس کے لیے ہمیں یہاں ایک کمرہ بنانا ہے. سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا کے وہ کمرہ تو بنایا تھا, لیکن بعد میں بادشاہوں نے اس کو گرا دیا. کہتے ہیں اب اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جس کو آج یہودی نے دیوار گریہ کہتے ہیں, جس کے پاس جا کر روتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. اور جناب والا مسلمانوں نے کہا چلو رو لو, رونا تمہاری قسمت میں بھی لکھا ہوا ہے, کئی اوروں کی قسمت کئی اور رو رہے ہیں, تم بھی رو لو. وہاں دیوار گریہ کے پاس, اور اب تو صحیح رو رہے ہیں الحمدللہ. رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے؟ اب تو صحیح رو رہے ہیں اور انشاءاللہ مزید روئیں گے انشاءاللہ. میرا اللہ رلائے گا ان کو انشاءاللہ. یہ بڑی پلیت اور غلیظ قوم ہے دنیا کی جنہوں نے ہمیشہ ظلم و ستم اور بربریت. کہتے ہیں یہ ایک دیوار وہ سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کیے ہوئے کمرے کی ایک دیوار رہ گئی ہے جس کو ہیکل سلیمانی. یہ ہیکل کیا ہے؟ یہ ہیکل بس وہی تعمیر ہے, وہ کمرہ ہے. کہتے ہیں کہ 3 دیواریں تو بعد میں گرا دی گئی ہیں. اب پتہ نہیں اس تابوت سکینہ کا کیا بنا ہوگا. بس ہم 3 دیواریں اور بنانا چاہتے ہیں, ایک دیوار گریہ ہے, 3 دیواریں اور بنانا چاہتے ہیں تاکہ یہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کر لیا جائے. اور اس طریقے سے کیا ہے, جب یہ کمرہ تعمیر ہو جائے گا, ہیکل سلیمانی بن جائے گا, اور اس کے لیے وہ بیت المقدس کو گرانا بھی چاہتے ہیں, گنبد صخرہ کو گرانا چاہتے ہیں. آپ نے دیکھا کئی دفعہ انہوں نے آگ بھی لگائی بیت المقدس میں, کئی دفعہ بیت المقدس کے نیچے سرنگیں بھی کھودی تاکہ بہانے سے کسی طریقے بیت المقدس گرے اور ہم وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے, وہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے وہ کمرہ بنائیں. اور کہتے ہیں ہماری بادشاہتوں کا راز یہ ہے کہ یہاں تخت سلیمانی قائم ہو, یہاں تخت داودی قائم ہو. یہ تخت قائم ہوگا تو پھر ہمارا دنیا پر ہولڈ قائم ہوگا. لیکن پوچھو ان بدبختوں سے, کیا داود علیہ السلام دوبارہ آئیں گے؟ کہتے نہیں. سلیمان علیہ السلام دوبارہ آئیں گے؟ کہتے نہیں. پھر تم کون سا تخت یہاں قائم کرنا چاہتے ہو؟ نام داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ہے, اصل میں اس کانے دجال کے لیے جو کانا دجال قرب قیامت آئے گا اور سب سے خطرناک فتنہ اور سب سے بڑا فتنہ ہوگا, اس دجال کے لیے بیت المقدس کو گرا کے اور گنبد صخرہ کو گرا کے ہیکل سلیمانی, تخت سلیمانی اور تخت داودی کا لیبل لگا کے اس کانے دجال کے لیے آج تخت قائم کرنا چاہتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج وہاں مسلمان, غزہ کے مسلمان وہ میدان میں ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں اور یہودیوں کو دن کو بھی تارے دکھا رہے ہیں. تو کیا خیال ہے بھائی مسلمانوں, کیا بیت المقدس گر جانا چاہیے؟ کیا گنبد صخرہ کو گر جانا چاہیے؟ سمجھیں یہ کیا منصوبہ ہے ان کا. میں نے خود پڑھا کتاب میں کہ یہودیوں کی بڑی 3 قسمیں. ایک مذہبی قسم کے یہودی ہیں, ان کی 3 علامتیں. ایک تو وہ چھتری نما ٹوپی رکھتے ہیں سر پہ, دوسرا ان کے سر کے دائیں اور بائیں ان کے جو مرد ہیں ان کے بھی لمبے لمبے بال, مینڈیاں ہوں گی, ایک ادھر مینڈی لٹک رہی ہوگی, ادھر مینڈی لٹک رہی ہوگی. اور تیسری علامت یہ ہے کہ ان کی جو ہے نا سکھوں کی طرح لمبی داڑھی ہوگی, وہ داڑھی کو کینچی نہیں لگاتی.
یہ تین علامتیں جس کے اندر ہوئی یہودی کے اندر، وہ پکا اور مذہبی یہودی ان کا ہے۔ اور دوسرا یہودی وہ ہے جو صرف یہودیوں والی ٹوپی پہن کے رکھتا ہے، جیسے موجودہ شیطان نیتن یاہو، اس سے پہلا جو وزیر اعظم تھا وہ شیرون ملعون، وہ یہودی والی صرف ٹوپی پہن کے رکھتا تھا۔ یہ کہتے ہیں 50% آدھے آدھے مذہبی یہودی اور آدھا سیکولر قسم کا ہے، اور ایسا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسرے وہ جو بالکل سیکولر قسم کے یہودی ہیں، وہ لباس بھی عام سا پہنتے ہیں، کوئی یہودیانہ علامت ظاہری طور پر ان پر نہیں ہوگی، اور وہ زنا، شراب، بدکاریاں، ہر جناب والا کیا سود اور ساری چیزیں ان کے ہاں گویا کہ صرف جو ہے کیا بالکل حلال ہیں، ان کے ہاں کوئی جو ہے کیا ہے تمیز نہیں ہے۔ یہ تین قسم کے مذہبی ہوں، چاہے 50% مذہبی اور سیکولر ہوں، اور چاہے 100% سیکولر ہوں، یہ تینوں قسم کے یہودی آج اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں انسان اگر ہیں تو وہ صرف یہودی ہیں، یہودیوں کے علاوہ انسان کوئی نہیں، چاہے مسلمان، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، سکھ ہوں، یہ انسان نہیں ہے، بلکہ یہ حیوانات ہیں، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ چیونٹیاں ہیں، اور ان کو مسل دو، 1 کروڑ بھی اگر مر جائیں تو مر جائیں، لیکن ایک یہودی کو نہیں مرنا چاہیے، یہودی کو بچنا چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ دنیا میں بدامنی پھیلائی، شر فتنہ فساد پھیلایا، اور ہمیشہ دوسروں کی لاشیں اٹھوائیں۔ آج تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو یہ اپنی لاشیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، اور آج پریشان ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، ہم تو برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ انشاءاللہ تم دیکھو تو صحیح آگے آگے تمہارے ساتھ ہوتا ہے کیا۔ تو کیا خیال ہے بھائی؟ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں انسان صرف یہودی ہے، وہ ہمیں انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے، ملٹی نیشنل کمپنیاں اور عالمی مالیاتی نظام، IMF، ورلڈ بینک اور اس طرح کے دوسرے تیسرے سودی نظام، وہ بڑی پیاری مثال کہتے ہیں، کسی زمانے میں جادوگر کہتے تھے کہ یار تیرے اوپر نا ایک دیو مسلط ہے، وہ تیری جان نہیں چھوڑ رہا، لہذا تیری جان چھڑانے کے لیے دیو کو مارنا پڑے گا۔ اب دیو کو کون مارے بھائی، اور کہاں سے تلاش کرے کہ دیو کہاں ہے اور کیسے مارے؟ تو جادوگر کیا کرتے تھے، ایک طوطے کو جناب پکڑتے اور اس کی سری مروڑ دیتے، کہتے ہیں دیو کی جان جو ہے نا اس طوطے کے اندر ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو تو بس جناب والا کیا دیو خود بخود مر جائے گا۔ اب دیو تک تو بیچارہ پہنچ نہیں سکتا تھا جادوگر، تو بس ادھر سے وہ کیا ہے، وہ اس کی گردن مروڑ دیتا تھا۔ یہ کہاوت تھی کسی زمانے میں، یہ کہاوت تھی کہ دیو کی جان جو ہے نا وہ کیا ہے، طوطے کے اندر ہے، طوطے کی گردن مروڑ دو، دیو خود بخود مر جاتا ہے۔ یقین رکھیے بالکل یہ مثال فٹ آتی ہے کہ یہودیوں کی جان سودی نظام میں ہے، سودی نظام کا خاتمہ ہو جائے تو یہودیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ بینکاریوں کا نظام، یہ بڑے بڑا سودی نظام، یہ سود کی لعنت جو مسلط ہے، اس سودی نظام کے ذریعے سے آج دنیا کے اندر یہودیت کی بدماشی اور یہ غنڈہ گردی قائم ہے، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے ہے۔ آج میں توقع رکھوں گا آپ سے، بلکہ درخواست کروں گا کہ کیا خیال ہے آج کے بعد آپ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں اور اسی طرح سے یہودی جو پروڈکٹس ہیں آپ ان کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، سودی نظام کا بھی بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں ان کی مثال ایسے جیسے کہتے ہیں ایک جانور ہے، جانور سے دودھ لینے کے لیے ظاہر چارہ ڈالنا پڑتا ہے، مکھن لینے کے لیے کہتے ہیں سودی نظام کے ذریعے مکھن خود کھاؤ اور ملائی خود کھاؤ، اور لسی چھاچھ اور بھسا شسا ان کو دے دو، یہ ہمارے مزدور ہیں، ہمیں اپنا نوکر اور اپنا لیبر اور اپنا مزدور تصور کرتے ہیں۔ آج ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور ہم نے یہودیانہ جو سودی نظام ہے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کیوں؟ ہمارا یہی پیسہ، میں سن رہا تھا ہمارے انڈیا کے مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ حضرت کا ایک میں بیان سن رہا تھا، حضرت فرما رہے تھے کہ یہ جو کوک ہے، کوک، اس کا فارمولہ یعنی جن اجزاء سے ملا کر اس کو بنایا جاتا ہے، وہ فارمولہ امریکہ میں ایک عدالت میں چیلنج ہوا، تو عدالت نے ان سے کہا کوک والوں سے بھائی تم اپنا فارمولہ پیش کرو۔ وہ کہنے لگے جی تو ہمارا راز ہے، ہم تو نہیں پیش کریں گے۔ کہنے لگے اگر راز ہے نہیں پیش کرو گے کل سے پابندی لگا دوں گا، ایک بوتل بھی نہیں بکے گی۔ ہم مجبور ہو گئے، اگلے دن عدالت میں کوک کا فارمولہ پیش کیا۔ جب فارمولہ پیش کیا تو کہتے ہیں اس کے اندر ایسے اجزاء اور ایسے جراثیم ملائے گئے ہیں، یہ سور کی چربیاں تو ان کے ہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایسے جراثیم ملائے گئے ہیں
کہ جو لوگ پیتے جائیں گے وہ جنسی بے راہ روی، بے حیائی اور بے غیرتی کا شکار ہو جائیں گے، ان میں حیا اور غیرت نہیں رہے گی۔ اور نمبر دو، جب غصہ آئے گا تو صرف تھپڑ یا مکہ مارنے سے غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ گولی مارنے کو دل کرے گا۔ ایسے اجزاء اپنے ان ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اپنے ان مصنوعات کے اندر، اپنی ان پروڈکٹ کے اندر ایسے اجزاء شامل کر دی ہے کہ غصہ آئے تو گولی سے نیچے غصہ ٹھنڈا نہ ہو، اور جنسی بے راہ روی اور بے حیائی اور بے شرمی اور بے غیرتی کا شکار ہو جائیں۔ اور اسی پہ دیکھ لیں آج کل یہ میک ڈونلڈ ہیں اور یہ KFC ہیں۔ میں نے تو پچھلے دنوں بچوں کی ایک ریلی نکالی، چلڈرن مارچ، تو اس میں نے یہ کہا کہ میک ڈونلڈ، یہ میک ڈونلڈ نہیں ہے، مکھی ڈاؤن لوڈ ہے۔ میک ڈونلڈ نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ مکھی ڈاؤن لوڈ ہے۔ اس سے بچیں گے انشاءاللہ، بچیں۔ میں خود ایک جو ہے نا کیا ایک سکالر کا سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ اس کی جو جمی ہوئی چٹنی وہ بھیجتے ہیں نا، یہ میک ڈونلڈ والے پیچھے اسرائیل والے جو کمپنی بھیجتی ہے، اس میں باقاعدہ سور کی چربی شامل ہوتی ہے، جو جمی ہوئی چٹنی ہوتی ہے۔ تو یہ آج دیکھ لیں، جو یہ چیزیں جتنی زیادہ ان کے پیزے، ان کے برگر اور یہ چیزیں، آپ ان خاندانوں کا جائزہ لے لیں، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، آپ ان کا خود جائزہ لے لیں، جو جتنی یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں اور جتنی زیادہ ان کے خاندانوں اور فیملیوں سے حیا اور غیرت رخصت ہوتی چلی جا رہی، اور جو جتنا ان سے دور ہے الحمدللہ ان میں آج بھی حیا اور غیرت کا ماحول نظر آئے گا۔ یہ وہ نحوست ہے جو ان عالمی طاقتوں اور اسرائیل لانتی اس دجال اور اس کمینے کی یہ جو کمپنیاں چل رہی ہیں، یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ذریعے سے آج ہماری حیا اور غیرت کا کیا وقت تھا۔ ہمارے بڑے جناب والا شکنجی اور لسی، دودھ، مکھن، دیسی چیزیں، صحت اور جان بھی ماشاءاللہ مضبوط تھی، اور پھر ان کا ایمان بھی مضبوط تھا۔ آج ہمارے ایمان کے لحاظ سے بھی کیا معاملہ خراب ہے، اور ادھر سے ہماری جان 50 سال 60 سال سے اوپر جاتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر آئے دن جناب والا کیا فوت ہی ہے، ہر آئے دن جی کتنی عمر تھی جی 48 سال، کتنی عمر تھی جی 52 سال، کتنی عمر تھی 58 سال، بس 60 سال سے آگے تو کوئی خوش قسمتی پر مشکل جا رہا ہے جو ان چیزوں سے بچا ہوا ہے، کوئی دیسی غذائیں۔ تو بھائی کیا خیال ہے؟ اور سرگودا والوں کو کنو کے ہوتے ہوئے بلا مجھے بتائیے، ان جیسی چیزوں کو استعمال کرنے کا کوئی تک بنتا ہے؟ کیسے اللہ نے بنایا؟ سبز درخت کے اندر لال مالٹا اللہ نے نکالا، کیسے وہ اللہ نے جو ہے نا کیا جوس کا جو ہے نا پیکٹ تیار کیا ہے، اس کو کھولیں، اندر میں کیسے جناب والا پیکنگ ہے، پھر اندر سے کھولیں، پھر پیکنگ ہے، پھر پیکنگ ہے، یہ پیکنگ در پیکنگ در پیکنگ ہر قسم کے مضر اثرات سے محفوظ ہے۔ اللہ نے کیا لذت اور کیا مزہ رکھا ہے، اور اس کو بھی چھوڑ کے جو جناب والا کیا ہے انڈیل رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ احمق اور نادان نہیں ہے تو اور کیا ہے، کتنا بڑا ظلم ہوگا۔ تو کیا توقع رکھوں بھائی؟ صرف فلسطینی اور غزہ کے مسلمان بھائیوں کے لیے نہیں، اپنی غیرت اور اپنے ایمان کے لیے آج تہیہ کیجیے یہ لیز شیز۔ ہاں اس میں ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں یہ بہرہ میانی گیا تو مجھے وہاں میں نے رگڑا دیا ذرا یہودیوں کو، آج کل میں نے مرزائیوں کو ذرا سائڈ پہ رکھا ہوا ہے، مرزا قادیانی ذرا آج کل ریسٹ کر رہا ہے، کبھی کبھی رگڑا لگ بھی جاتا ہے، زیادہ تر جو ہے نا آج کل رگڑا جو ہے نا وہ یہودیوں کو لگ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائی؟ وہاں جب میں نے کیا رگڑا دیا تو مجھے اگلے دن وہاں رضوان ساجد صاحب ان کا فون آ گیا، مجھے کہنے لگے جی میرا چھوٹا بچہ عبداللہ، وہ کہنے لگے مولانا کہہ رہے تھے یہ ان کا بائی کاٹ کرنا ہے، بائی کو وہ بچہ نہیں سمجھا، کہنے لگے جی بائی کاٹ کیا ہوتا ہے؟ کہتے میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا بائی کاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہودی وہاں غزہ میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو مار رہے ہیں تو ہم نے ان کی چیزیں نہیں خریدنی۔ کہنے لگے ان کی چیزیں کون کون سی؟ میں نے بتایا یہ جناب والا شیمپو، یہ صابن، یہ جناب لیز، یہ فلاں فلاں کوئی چیزیں ایسی بتائیں۔ کہنے لگے ہمارے اسکول کی کنٹین پر بھی۔ تو کل جا کے جناب اس نے رولا ڈال دیا، پرنسپل کا فون آ گیا، کہنے لگے جی آپ نے بچے کو کیا پڑھا دیا؟ کہنے لگے میں نے کہا کہ میں نے غیرت پڑھائی ہے، اور کیا پڑھایا؟ ہاں جی غیرت سکھائی۔ کہتے 4 دن کے اندر اس بچے نے ایسا ماحول بنایا اپنے اسکول میں کہ باقی بچوں کو ملا لیا، اور سارے جناب والا بچہ، یہ تو وہ طاقتور قوم ہے، ماں کو کہیں گے جناب اس دودھ میں جناب والا پانی ملاؤ، ماں آسانی سے پانی ملا دے گی، تھوڑی دیر بعد کہے گا جی اس پانی کو جو ہے نا گلاس میں پانی کو الگ کریں اور دودھ کو الگ کریں۔ اب بھائی ملا تو دیا، اب اس کو الگ کیسے کریں؟ ہاں جی اب بچے ڈٹ جائیں گے، سمجھدار مائیں آدھا دودھ جو ہے نا کیا ایک کپ میں ڈالا، آدھا دوسرے میں ڈالا، کہیں گے اب الگ ہو گیا، پیو بچہ، بچہ پینا شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں جی یہ تو ایسی طاقتور قوم ہے، بچے ڈٹ جائے نا۔ مجھے ڈاکٹر صاحب بتانے لگے، میں خرید کر لے آیا، اس کے اندر بعض چیزیں اسرائیلی تھی، پمفلٹ اپنی جیب میں رکھے ہوئے، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، اور جب دکان پر جاتے ہیں کہتے ہیں یہ چیزیں ہمیں نہیں ہونی چاہیے، ان سے ہمارا بائی کاٹ ہے، یہودیوں کی ہے، پلیتوں کی، یہ سور کی چربیاں ملاتے ہیں، بڑے پلیت ہیں اور بڑے غلیظ لوگ ہیں، ہم ان کی چیزیں نہیں استعمال کریں گے۔ کہتا ہے 4 دن کے اندر عبداللہ نامی اس بچے نے ایسا ماحول بنایا کہ چوتھے دن پرنسپل صاحب کا فون آیا، جو پہلے دن تعجب کر رہے تھے، چوتھے دن فون آیا
کہنے لگا جی ہم نے یہودیوں کی تمام پلید چیزیں الحمدللہ اپنی کنٹین سے اٹھا دی، ہم نے اپنے اسکول اور کنٹین کو پاک کر دیا۔ یہ بچے الحمدللہ ایسی زبردست تحریک چلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ مستقبل میں ہمارے بچے یہودیوں کو لڑیں گے انشاءاللہ، اور لڑیں گے بھی ناک پر انشاءاللہ، لڑیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے بچے بھی یہودیوں کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، یہ لیز شیز اور ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں مکمل طور پہ۔ یہ کوک، یہ پیپسیاں، ان کے اندر کوئی صحت والی بات نہیں ہے، ان کے اندر بے حیائی اور بے شرمی اور بے دینی والی بات ہے۔ اللہ رب ذوالجلال، چلو ہمیں تو وہاں میدان میں ہونا چاہیے تھا، وہاں اگر نہیں ہے تو کم از کم یہاں سے ہم بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ ہر مسلمان یہ تہیہ کرے کہ آج کے بعد ان یہودیوں کا اور ان یہودی پلیتوں کی تمام مصنوعات کا، تمام پروڈکٹ کا انشاءاللہ بڑی غیرت اور جرت کے ساتھ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ یار کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن وہ بچے اگر ہمارے گریبان سے چمٹ جائیں اللہ کی عدالت میں، محشر کے میدان میں، حضور کے سامنے، ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ ہم تو اپنا سر بھی کٹا بیٹھے اور تم ان کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر سکے، کیا جواب دے سکیں گے ہم؟ اگر وہاں پر کوئی جواب ہے، ہمارے اسی پیسے سے گولیاں خریدی جا رہی ہیں اور ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کو تڑپایا جا رہا ہے، ان خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا میں جہاد تو بڑے ہوئے، لیکن دوستو اکثر دیکھنے میں آیا ہے آج کل کی جنگیں، ادھر بھی مسلمان ہے ادھر بھی مسلمان ہے، مسلمان سے لڑ رہا ہے، تو یہ تو کوئی جہاد نہیں ہے نا۔ کس کو شہید کہیں گے، کس کو غازی کہیں گے، کس کو مجاہد کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ لیکن جہاد تو آج غزہ کی سرزمین پر ہے، ایک طرف خالص مسلمان ہیں، دوسری طرف خالص حرامی کافر ہیں۔ ایسا مقدس جہاد، اور مسلمانوں کا صرف خطہ چھڑانے کے لیے بھی لڑا جائے، پاکستان کے خطے اور سرحد پر لڑنا بھی جہاد ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، صرف وہاں خطے کی بات نہیں ہے، وہاں تو بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل اور قبضے سے چھڑانے اور بچانے کی بات ہے۔ ایسا مقدس جہاد تو صدیوں بعد آتا ہے۔ کیا توقع رکھوں اس جہاد کے خلاف ہم یہودیوں کو سپورٹ کریں یا اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کریں؟ اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کریں گے، بڑی غیرت اور جرت کے ساتھ سپورٹ کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کا اور ان غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور یہودیوں کا پچھلے مہینے ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے تھے، تو حضرت فرمانے لگے بھائی یہودی جو ہے نا، یہ کوئی اللہ کے نبی کو نہیں مانتے، ان کا خدا بھی پیسہ ہے اور ان کا نبی بھی پیسہ ہے۔ ہاں جی، ان کا خدا بھی پیسہ ہے، یعنی ان کا ایمان ظاہر ہے۔ کوئی آدمی اپنے خدا کی توہین برداشت کرتا ہے، خدا کی چوٹ برداشت کرتا ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت کرتا ہے۔ یہودیوں کو جب پیسے کی چوٹ لگتی ہے نا، ویسے بھی سمجھدار لوگوں کی ہاں مثل مشہور ہے کہ آدمی ہر چوٹ برداشت کر لیتا ہے لیکن پیٹ کی چوٹ نہیں برداشت کرتا۔ پیٹ کی چوٹ کا مطلب یہ کہ پیٹ میں چوٹ لگ جائے وہ بھی نہیں برداشت ہوتی، اور ویسے اگر آدمی کی روٹی بند ہو رہی ہے نا، وہ بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جب یہودیوں کو یہ پیٹ کی چوٹ لگے گی نا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ ہوگا تو ان کو اصل تکلیف ہوگی۔ اور حضرت جی فرمانے لگے، لاہور میں ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا جی غزہ میں تو کوئی بھی مسلمان جو ہے نا وہ نہیں فوت ہوا ہے، ابھی تک کوئی مسلمان نہیں فوت ہوا۔ کہتے میں بھی حیران رہ گیا ایک دفعہ کہ یار کیسے کوئی مسلمان فوت نہیں ہوا؟ کہتے ہیں اتنے ہزار آدمی شہید ہو گئے ہیں اور جناب والا یہ کہہ رہا ہے کوئی۔ تو 2-3 دفعہ یہ بات دہرا کے پھر کہنے لگا جی اب تک جتنے بھی وہ ہوئے نا وہ شہید ہیں، اور شہید تو زندہ ہوتا ہے، مرا کوئی نہیں۔ اللہ پر خدا کی قسم، یہ شہادت ہے، مر کر بھی زندہ ہے۔ مرے تو یہودی ہیں، جو مر گئے تو جہنم میں گئے۔ مسلمان یہ تو شہادت کا درجہ ہے، جس کے لیے مسلمان تلاش کرتا پھرتا ہے کہ مجھے شہادت کی موت مل جائے۔ الحمدللہ غزہ کے یہ مسلمان شہید ہیں، ان میں کوئی بھی مرا نہیں ہے، سب شہید ہیں، اور شہید بولیے شہید لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ تو کیا توقع رکھوں بھائی، بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ چلو آپ سے اور زیادہ مطالبہ نہیں، سوشل میڈیا پہ جتنا ہو سکے اپنے مسلمان بھائیوں کو سپورٹ کریں۔ کہیں چندے کی اپیل ہو تو اپنے مسلمان بھائیوں فلسطینیوں کے لیے ایسا ذریعہ جس میں چندہ پہنچ سکتا ہو، چندہ اور فنڈ کا تعاون کریں اور دعائیں کریں۔ اور جو ہمارے لیے سب سے مضبوط ہتھیار ہے، ہم یہودیوں کا اور ان کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں۔ ایک کہنے لگا جی مولوی صاحب بائیکاٹ نال کی ہوندا ہے؟ میں کہ تو جو دکان 4 بوتلاں رکھی ہیں نہ رکھنا، کچھ نہیں ہوندا۔ کہنے نہیں کچھ تو ہوندا ہے پھر۔
میں کہ تیری 4 بوتلاں نال کچھ ہوندا ہے تے جتوں ٹرک دے ٹرک تے جناب والا جہاز دے جہاز بڑے کنٹینر آنے اتنے کچھ نہیں ہوندا، اتنے بھی ہوندا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ بائیکاٹ سے بڑا کچھ ہوتا ہے، ہم مانے یا نہ مانے. میں نے کہا اچھا اگر پھر بھی تجھے سمجھ نہ آئے تو میں نے کہا اگر اجازت دے تو 1 ہفتے کے لیے محلے میں تیرا بائیکاٹ کرا دیں. ہاں جی بائیکاٹ نال کچھ نہیں ہوتا نا، محلے میں تیرا بائیکاٹ ہو جائے، جو بھی دیکھے گھور کے دیکھے، نفرت کرے گھور کے دیکھے، کہنے لگا نہیں جی اس سے تو آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، بندہ پاگل ہو جاتا ہے. یار میں کی بگاڑے جڑا بندہ دیکھ رہا ہے مینوں گھور کے دیکھ رہا ہے. اور بھائی گولی سے آدمی 1 دفعہ مرتا ہے، بائیکاٹ سے دن میں 100 آدمی گھور کے دیکھے تو 100 دفعہ مرنا پڑتا ہے. بائیکاٹ بڑا مضبوط ہتھیار ہے. کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے، اس کو معمولی نہ سمجھنا. اگر ہم اتنا بھی کریں گے اللہ ہمیں اس دور میں بائیکاٹ کی وجہ سے اللہ ہمیں ان مجاہدین کے ساتھ شمار فرمائیں گے. کیا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ، اس جہاد میں حصہ لیں گے انشاءاللہ. اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ کون کون سی چیزیں جو ہم خرید کے لے آتے ہیں، کوئی یہودیانہ شیمپو صابن، کوئی کیا ہے پاپڑ، کوئی جناب والا پیٹرول پمپ، یہ شل ول حساب کتاب سارے کیا ہے ان کو شل کر کے رکھ دو، ان کو فالج زدہ کر کے رکھ دو، ان کا مکمل بائیکاٹ کرو. تمام چیزیں جتنی پروڈکٹس ہیں وہ باقاعدہ لسٹ جو ہے نا وہ شائع ہو گئی ہے، شاید لگی ہوئی بھی ہو، تو اس کا امید ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں گے. اللہ رب العزت ان تینوں گمراہ فرقوں سے، یہ جو کافر ہیں عیسائی یا مرزائی اور یہودی، اللہ رب العزت ہمیں ان تینوں سے اور ان کے زہریلے اثرات سے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.